وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لأنها اول من سن القتل متفق علیہ. وسنذكر حدیث معاویہ لا يزال من امتی فی باب ثواب هذه الامہ انشاءاللہ تعالی. یہ متفق علیہ حدیث ہے اور پہلی فصل اس کی جو ہے متفق علیہ حدیث کی ہی ہوتی ہے. کہیں کہیں امام بخاری منفرد ہو جاتے ہیں اور کہیں کہیں امام مسلم. زیادہ تر متفق علیہ حدیث ہوتی پہلے باب میں مشکات میں. اور اسی حدیث کے اوپر پہلی فصل ختم بھی ہے. اگر میرے پاؤں کی تکلیف کچھ نئے ڈھب سے نہ بڑھ جاتی تو یہ آپ بدھ کو ہی سن لیتے جو گزر گئے. لیکن جب قدرت سنانا چاہے جب ہی سن سکتے ہیں. آپ لاکھ سننا بھی چاہو اور ہم سنانا بھی چاہیں کیا سنائیں کچھ بھی. تو یہ چیز آج بدھ کے لیے مقدر تھی, آج بھی بدھ ہی ہے. تو یہ فصل اول یہی ختم ہوتی اسی حدیث کے اوپر. حدیث پاک کے راوی ابن مسعود ہے. وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں قتل کی جاتی کوئی جان از روئے ظلم کے مگر آدم کی بیٹے کے اوپر, جو آدم علیہ السلام کا بیٹا یعنی قابیل, اس کے حصے میں اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے. کوئی بھی جب بھی قتل کرے گا تو قابیل کے حصے میں وہ گناہ لکھا جائے, اس لیے کہ اس سے پہلے انسان کا قتل نہیں ہوا تھا. سب سے پہلا قتل کرنے والا اپنے سگے بھائی حابیل کو, یہ قابیل تھا, آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا. اور یہ قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوا. جس لڑکی سے یہ شادی کرنا چاہتا تھا وہ در حقیقت اس کے حصے میں نہیں تھی. اس میں حابیل کا کوئی گناہ نہیں تھا. اس وقت تک حضرت حوا کے ہاں 2 بچے ہوتے تھے, ایک لڑکا ایک لڑکی. تو اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی, کچھ لوگوں نے اس کا نام اقلیمہ بتایا, وہ خوبصورت تھی. حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تو تھی لیکن اتنی نہیں تھی. تو آدم علیہ السلام جو ہے ایسا کرتے تھے, ایک ساتھ جو 2 پیدا ہوتے تھے ان سے نکاح نہیں ہوتا تھا, اور دوسرے حمل سے جو ہوتا تھا اس سے نکاح ہوتا تھا. تو اس کے حصے میں نہیں آ رہی تھی اقلیمہ. آج بھی بہت سارا قتل عورت کی وجہ سے, اور بہت سارے فتنے عورتوں کی وجہ سے. اس میں شک نہیں ہے کہ بعض عورتیں جو ہیں اتنی پرہیزگار ہیں کہ ان کی پرہیزگاری کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آئیڈیل ہے, جیسے بی بی مریم, جیسے آسیہ فرعون کی بیوی, بہت پرہیزگار. ویسے بھی عورتیں نبی تو نہیں ہوئیں, نبوت ان کے حصے میں نہیں آئی, لیکن یہ نبیوں کی ماں تو ہوئی, ولی ہوئی, نبی نہیں. تو یہ نبیوں کی ماں ہوئی, ولیوں کی ماں ہوئی, صدیقین کی ماں ہوئی, شہداء کی ماں ہوئی, بہن ہوئی. تو یہ شرف انہیں تو ملا ہی ہے, اس میں شک نہیں ہے. لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے بہت سے مقامات پر یہ عورتیں فتنہ بنی ہیں مردوں کے لیے, بہت سے مقامات. اب حدیث پاک جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, میں نے اپنے بعد مردوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ عورت سے زیادہ نہیں چھوڑا. فتنہ تو ہے. ایک بار میں تذکرہ کر کے رک گیا تھا, جو علماء کے منہ سے جو بات نکلتی بڑے علماء سے, وہ کہیں نہ کہیں سے دیکھ کے بولتے ہیں. ایک بار میں سید العلماء کی خدمت میں حاضر ہوا, کیا کہنا آپ کے علم و فن کا. مسجد بظاہر چھوٹی تھی, کڑک مسجد,
لیکن امام بہت بڑا تھا. وہ مسجد کا وزن امام سے ہے. تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، کبھی کبھی حاضر ہوتا تھا کچھ علمی استفادے کے لیے. تو اس وقت آپ کا کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی آپ کے یہاں عورتوں کو آنے کی اجازت تھی. میں نے اور اشرف العلماء نے یہاں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں دی اپنے حجرے میں. وہ کہتی رہی کہ ہم آپ کی ماں ہیں، اور وہ کہتی رہی ہم آپ کی بہن. ہم نے کہا وہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہ سب صحیح ہے، کوئی شک ہی نہیں اس میں. کوئی ہماری ماں ہے، کوئی ہماری بہن ہے. لیکن حضور جو دستور اور قانون لے کے آیا وہ جو کہتا ہے وہ یہی ہے. تم احتیاط برتو. اسی لیے بیعت کرتے وقت بھی حضور کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے تھے. آج سب سے پہلے مسافر کے لیے یہی بڑھتی ہے. تو ان کا کمرہ حضرت کی یہاں اجازت تھی آنے کی عورتوں کے، اور سب دعا تعویذ کے لیے آئی تھی. اس سے زیادہ تو کچھ ہی نہیں ہے. عورتیں کچھ زیادہ ہی دعا تعویذ کرتی ہیں، اسی لیے عورت کو کچھ ہوتا ہے تو کہتا کسی نے کچھ کر دیا، یعنی سب فرصتی ہے ان کے لیے کچھ کر دیا. دروازہ بھی کچھ کھلا تھا کچھ بند تھا. کھلا ایسا تھا کہ دکھائی دیتا تھا کہ عورتیں بیٹھی تھیں، بند اس لیے تھا کہ عورتیں بیٹھی تھی سب، تو بند بھی تھا. تو میں نے دیکھ لیا کہ حجرہ بھرا ہوا ہے عورتوں سے باہر سے، تو دبے پاؤں میں واپس لوٹا اور آنے کی اجازت نہیں مانگی میں نے حضرت سے. لیکن حضرت نے محسوس کر لیا کہ کوئی آیا ہے واپس جا رہا ہے. تو آواز بڑی سخت تھی، حضرت کون؟ جب حضرت نے اندر سے کہا کون، تو میں نے عرض کیا ظہیر. لکھا کہ جب کوئی پوچھے تو نام بتایا کرو، میں مت تھا کرو کہ میں کا کیا مطلب، اپنا نام بتاؤ سیدھے. میں نے کہا ظہیر. مولانا صاحب آئیے آئیے آئیے، بہت پیار کرتے تھے بیچارے، اللہ ان پر بہت سی رحمت کر رہا تھا. کیا حسن نظر تھی ان کے. آئیے آئیے مولانا صاحب. میں نے کہا نہیں حضرت ان عورتوں کا کام رہ جائے گا، دعا تعویذ کے لیے سب حاضر ہوئی ہیں. تو کہیں گے یہ نہ آیا ہوتا آدمی تو میرا کام ہو جاتا. کہا نہیں 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 آپ آئیے. اور ان سے کہا آپ لوگ سب اٹھ جاؤ، سب اٹھ جاؤ. جیسے آرڈر دیا اس عورتیں سب اٹھ کھڑی ہوئی. اٹھ جاؤ مولانا کو آنے دو. سب کو اٹھا دیا پورے کمرے سے، اور بڑے گھرانے کی عورتیں تھیں. کہا سب فوراً اٹھ جاؤ، ذرا بھی رعایت نہیں. سب اٹھا. چلتے چلتے ایک بات حضرت نے فرمایا جنت سے تو نکلوا دیا، اب کیا ارادہ ہے. یہ کہا تھا، وہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے. کہا جنت سے تو نکلوا دیا، ابھی کیا ارادہ ہے تمہارا، کیا ارادہ. وہ چپ چاپ جو ہے ہنستی ہوئی مسکراتی ہوئی سب چلی گئی. دیکھا میں کنارے کھڑا ہو گیا، سب عورتیں نکل گئی. پھر مجھے بلا گیا اندر. تو اس جملے کی صداقت میں ڈھونڈتا تھا کہ اب بڑے عالم کے منہ سے یہ بات نکلی، اس کی اصل کہیں موجود ہوگی. تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو جو میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب اس مقام پہ پہنچا جہاں موت کے فرشتے آ گئے تھے، اور حضرت حوا نے پہچان لیا کہ یہ موت کے فرشتے ہیں، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ہٹ جاؤ. حوا سے کہا ہٹ جاؤ، ہمارے اور فرشتوں کے درمیان مت آؤ، وہ آتے ہیں آنے دو، میں اجازت دیتا ہوں. اسی کے ساتھ فرمایا کہ ایک بار تم نے مصیبت میں مبتلا کیا، کیا ارادہ ہے، وہی بات. تو وہ دانا کھانے میں بالکل ساتھ دیا. حضرت حوا نے کہا کہ کوئی خاص درد سے روکا گیا، ہر درد سے نہیں روکا گیا ہے. کہا پھر مجھے مصیبت میں مبتلا کرنا ہے کیا. پاپڑ اس کی اصل مجھے ملی. تو ذرا بہت بیوی کے کہے میں مت چلا کر رہا ہوں. یہ سچ ہے کہ جو اس کی جائز جو ہے آرزو ہے اس کو پورا کرو، جو اس کے جائز مطالبات ہیں اس کو پورا کرو، پہلی فرصت میں پورا کرو، اور اپنے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھو، تب باہر والوں کو آپ خوش رکھ سکو گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سر پہ بٹھاؤ. جب کار خیر سے آپ کو روکنے لگے تو ہرگز مت رکو. تو وہ روکنے لگتے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ بڑی خیرات کرنے جا رہے ہیں اور یہ کرنے جا رہے ہیں. پھر تو وہ تقریریں کرتی ہیں. سب نہیں کرتی بیچاری، لیکن جو کرتی ہیں سب کرتی ہیں. تو الحمدللہ اس قابیل نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا کہ اگر تو قتل کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تو قتل کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. ایک نے دھمکی دے دی کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. دوسرا کہہ رہا ہے کہ اگر تو قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تمہاری طرف قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. دفاع کیا ہوگا اس نے، لیکن وہ دفاع نہیں کر پایا پورا اپنا، کس نے قتل کر دیا، قابیل. حضور کی حدیث ہے کہ آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو اچھا بیٹا ہے وہ بننے کی کوشش کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حابیل بنو، قابیل مت بنو. حابیل بننے کا مطلب ہے کہ اگر کبھی تمہیں بھائی مار ڈالنے کی ارادہ اکثر کر ڈالتے ہیں. اکثر بھائی نے بھائی کو مار ڈالا ہے، کنویں میں ڈال دیا ہے. بالکل سامنے آیا سب. آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں کم ہیں اور بھائی بہت. مارنے جا رہے تھے بالکل، تو ایک بھائی نے روک دیا کہ نہیں یوسف کو مارو. نہیں مارنے جا رہے تھے وہ. تو اس نے قتل کر دیا. اس سے پہلے قتل نہیں ہوا تھا. اب جب کبھی قتل ہوگا انسان کا
تو اس قابیل کے نام اعمال میں اس کا قتل کا حصہ لکھا جائے گا، کیونکہ ایک بری راہ نکالی قتل کی، قتل انسان کی آج بس. تو یہ بری راہ نکالنے کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں کوئی بھی کہیں بھی انسان کو قتل کرے اس کے حصے میں جاتا ہے، وہ کوئی ٹھکانہ اس کے گناہ کا. اور حابیل جس نے اپنا ہاتھ روک لیا، کہا تو میرے لیے قتل کا ہاتھ بڑھائے گا تھا، میں تو تیری طرف قتل کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں. کیا اس کی حقیقت جب میں نے معلوم کی کہ جب ایک بھائی قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ کیوں اتنا بیچارہ سادگی کے ساتھ کہہ رہا میں تو تیری طرف قتل کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں. تو حدیث وہ بھی حضور کی ملی کہ جب دو آدمی جو ہے ننگی تلواریں لے کر کے آمنے سامنے آئے تو قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور جس کو قتل کر رہا ہے وہ بھی جہنم میں. تب لوگوں نے عرض کیا حضور یہ تو سمجھ میں آتا ہے جس نے قتل کیا بلا وجہ ظلم کی وجہ سے قتل کیا، ظلمن قتل کیا ہے، کوئی گناہ اس کا نہیں ہے تو یہ تو جہنم میں رہے گا، لیکن جو قتل ہوا ہے وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ یہ سوال صحابہ نے کیا تھا. فرمایا وہ بھی تو ننگی تلوار لے کے آیا تھا، اس کو موقع ملتا تو مار ڈالتا. اس لیے صاف اس نے کہہ دیا حابیل نے کہ میں تو تیری طرف قتل کا ہاتھ نہیں بڑھاؤں. تو خدا ایسے ہی بھائی بنائے جیسے حضور بھائی بنانے کے لیے آئے تھے. کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی ہو جاؤ، یعنی حابیل ہو جاؤ قابیل نہ ہونا. اگر کوئی مار ڈالنے کا بھی ارادہ کرے تم اس کے مارنے کا ارادہ مت کرنا. ارے مارنا تو بہت دور، کبھی اس کا برا مت چاہنا. بھائی کا بھائی ہو کے کیسے بھائی کا برا چاہو گے آپ؟ تھوڑی سی رنجش کے اوپر آپ برا چاہنے لگیں گے. اسی لیے میں نے کہا تھا تو یہ حابیل کو جو ہاتھ روکنے کا کام ہے، اب جب کوئی کرے گا تو کیا حابیل کے حصے بھی نیکی نہیں جائے گی؟ یہی میں نے کہا تھا ایک جگہ کہ اگر قابیل کے حصے میں قتل کی بات جاتی ہے ہمیشہ جاتی رہے گی، تو ہاتھ روکنے کی بات بھائی کی طرف سے جو بھی کر رہا ہے کیا اس کی نیکی جو ہے حابیل کے حصے میں نہیں جائے گی؟ کیونکہ نیک راہ اس نے نکالی، ہاتھ روکا بھائی کی طرف بڑھانے سے. یہ کیا کہ گناہ تو چلا جائے اور زندگی بھر جاتا رہے اور کوئی نیکی کی بات ہو نہ جائے. یہ بات دیوبندیوں کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ وہابیوں کی سمجھ میں نہیں آئی، سب بدعت سیاح ہو گیا. یہ کہاں لکھا ہے کہ کوئی بھائی مارے تو تلوار کے نیچے مر جاؤ؟ کدھر ہے؟ ایک اچھی راہ نکالی حضور کہتے ہیں کہ آدم کے 2 بیٹوں میں سے بہترین بیٹا ہونا. حضور اس کی تعریف کر رہے ہیں. اس کے نام اعمال میں، حابیل کے نام اعمال میں نیکی جاتی رہتی ہے، تو اچھی راہ نکالنے کا ثواب بھی ملے گا. ایک آپ نے بدعت پڑھ لیا بس، تو یہ نہ دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، وہ سب سنت کے ذیل میں آ جاتی ہے. واقعی تو حضور نے کہا اللہ کے بندو آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو بہترین بیٹا وہ بننے کی کوشش کرو. الحمدللہ اسی پر یہ جو ہے پہلا باب ختم ہوا، اور اس سلسلے کی حدیث جو ہے پھر آ رہی ہے، لیکن بہت دیر سے آ رہی ہے. حضرت امیر معاویہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آئندہ ہم بیان کریں گے. ٹھیک ہے، جب بیان کریں گے تو اس وقت ہم اس کو بیان کریں. آج تو اسی پر رکھیے، کل ہی انشاءاللہ ہم جو ہے دوسری فصل شروع کر دیں گے، کیونکہ ابھی کل جمعرات ہے نا، تو کل ہی ہم دوسری فصل بھی شروع کر دیں گے. اس لیے کہ ایسے بھی کافی تاخیر ہو گئی، میں اب تک جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا بیان کرتے کرتے. کچھ تو روشنی آپ تک پہنچ جانی چاہیے جو کچھ حضور نے فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.